یہ واقعہ میرے ماموں جان جو اب کافی عرصہ سے امریکہ میں مقیم ہیں ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ ان دنوں یہ 1970 کی بات ہے۔ ماموں جان سی اے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے، مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے تھے یا اس سے زیادہ کا وقت تھا۔ گیٹ سے نکلتے ہی انہوں نے سڑک کے کنارے دیکھا کہ کوئی عورت انہیں اشارہ کر کے روک رہی ہے۔ اس عورت نے برقع پہن رکھا ہے۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل روک دیا۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل، رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا۔ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے حمیتیہ والے گلی میں واقع تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے، مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور روڈ بالکل سنسان ہوتا گیا۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجئے، آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن، وقت نہیں اکیلے نکلنے کا رات کو۔ بیوہ عورت خاموش رہی۔ پھر ماموں جان نے دیکھا کہ ایک کوارٹر تھا جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر بہت زیادہ وزن بڑھ گیا ہو اور موٹر سائیکل آگے بڑھنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، موٹر سائیکل آگے کیوں نہیں چل رہی ہے؟ تو وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ رہی ہے۔ وہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر تجھ پر پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک تو میں تیرا سارا خون نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپکپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ پڑھا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل کراٹے بھرتی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کے انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھیں کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے۔ گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی جی نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا تھا مجھے، تم ابھی تک گھر نہیں آئے تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے تمہارا تصور کر کے پھونکی تھی۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے۔ جب آنکھ لگتی تو ان کو ایسا لگتا کہ ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے کوئی۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتوں کو بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہو گئی۔ کچھ دن ایک دوست کے ہمراہ ماموں جان اسی کوارٹر پر گئے جہاں پر وہ عورت بتا رہی تھی کہ وہاں پر اس کا گھر ہے، لیکن وہاں اس جگہ پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے کچرے کے ڈھیر کے۔